اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، حال ہی میں ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک جاہل اور بدبخت قسم کے ذاکر نے حضرت امام عالی مقام سلطان عرب والعجم امام علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میرے مولا پر ایک جھوٹی روایت، ایک تو ہوتی ہیں روایات کے لحاظ سے کوئی ضعیف ہوتی ہے، کوئی منقطع ہوتی ہے، کوئی مرسل ہوتی ہے، لیکن کوئی روایت ہوتی ہے موضوع، لیکن کم از کم وہ کسی کتاب میں ہے۔ اس نے ملعون نے من گھڑت قسم کی ایک روایت والی خراسان صلوات اللہ علیہ کے بارے میں گھڑی، اور بلا شبہ اس نے میرے مولا کی گستاخی کی ہے۔ اور حد تو یہ کہ اس ملعون نے علم حضرت ابوالفضل العباس صلوات اللہ علیہ کی بھی جھوٹی قسم کھائی ہے اپنی ویڈیو میں۔ تو وقت ضائع کے بغیر آپ چلیں اس کی ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ بہت سے مومنین و مومنات نے ہی مجھے انسسٹ کیا تھا اس پر کہ شاہ صاحب آپ اس پر کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائیں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کی خیانت، اس کا جھوٹ، اس کا کفر اور اس کا کذب آپ پر واضح کرتے ہیں۔ کوئی بندہ جے میرے تو پوچھے سید تیرے نزدیک امام رضا دا سب تو بڑا دکھ کیا ہے، تو اے جڑا میں ہون پڑھن لگا، میں اس بندے شیعہ نہیں مندہ جدی ہون ہائے نہ نکلے کجا جلودی حرام زادہ، کجا تیرا زمانے دا 8واں غیور امام، علم بھی میں قسم ہے مدینے دے بازار اچ کھلو کے 3 وری تیرے امام جلودی دی داڑھی نہ ہاتھ لا کے آکھیا ہے اندر نہ جا میریاں بہناں پر علم بھی میں قسم ہے، علم بھی میں قسم ہے، علم بھی میں قسم ہے، علم بھی میں قسم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کہتا ہوں بے غیرت انسان، بدبخت انسان، تمہیں اگر آتا جاتا کچھ نہیں ہے تو کیوں ممبر پہ منہ اٹھا کے آ رہے ہو؟ اور سب سے پہلے تو ان جاہل گوار اور بدبخت بانیوں پہ لعنت ہے جو اس قسم کے شگوفے ممبر حسین پہ لا کے آج سلطان کربلا کے ممبر کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمسخر اڑوا رہے ہیں۔ یہ بانیان کی غلطی ہے، انہوں نے یہ حرکت کی ہے جس کی وجہ سے آج اس جیسے کارٹونز، اس جیسے گونز اٹھ کے ممبر پر آ رہے ہیں جن کی نہ کوئی حیثیت ہے، جنہیں اوپر سے دیکھ کے اردو عبارات بھی صحیح پڑھنا نہ آتی ہوں۔ ان جیسے جاہلوں کو اٹھا کر ممبر حسین پر لانا یہ بانیان کی بدبختی ہے۔ تمہیں ضرورت کیا ہے اس طرح کے حرامزادوں کو ممبر حسین پر لا کے میرے مولا کے ممبر کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اس طرح بدنام کرنے کی؟ میں لٹرلی سامعین مجھے نہیں پتا کہ یہ ان جیسے جاہل ذاکروں کا ممبر پہ، میں ہر ذاکر کو نہیں کہہ رہا، بہت سے باعزت ذاکر بھی اسی ممبر پر گزرے ہیں جنہوں نے عقائد کا بھی پرچار کیا۔ اگر انہوں نے کوئی قصیدہ پڑھا یا شاعری لکھی تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کو، ان کی معرفت کو، ان کے مرتبے کو، ان کے درجات عالیہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ بدبخت انسان نعوذ باللہ من ذالک میرے مولا رضا کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ بزدل ٹھہرا رہا ہے، نقل کفر کفر نباشد، کہ معاذ اللہ مولا نے جو حرام زادہ عیسیٰ جلودی جس کی اس نے روایت پڑھی ہے، میں آپ کے سامنے پہلے وہ روایت لے آؤں اور پھر یہ آپ کے سامنے وضاحت دوں کہ جو حرام زادہ امام کاظم صلوات اللہ علیہ کے گھر کو، ان کی عزتوں کو اس طرح نعوذ باللہ من ذالک ڈیگریڈ کرنے کے لیے آ رہا تھا، وہاں ڈاکے مارنے کے لیے آ رہا تھا، والی خراسان اس سے زبان التماس میں بات کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مولا رضا نے کبھی بھی نہیں کیا۔ فخر الملت نجم الحسن کراروی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور زمانہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جو ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے، حوالہ چیک کریں، 14 ستارے۔ دکھانے کے حوالے اور بھی بہت سارے تھے، لیکن فی الحال میں نے مناسب سمجھا کہ عالم بھی مستند ہو اور کتاب بھی وہ جو ہر شیعہ کے ہاتھ لگ جائے۔ صفحہ نمبر 422 پہ عیسیٰ جلودی حرام زادے کا وہ واقعہ ہے کہ سادات کرام کو لوٹ کر حضرت امام علی رضا صلوات اللہ علیہ کے دولت قطع پر پہنچا، اور اس نے خواہش کی کہ وہ حسب حکم ہارون رشید علیہ السلام والعذاب خانہ امام صلوات اللہ علیہ میں داخل ہو کر اپنے ہاتھوں سے عورتوں کے زیورات اور کپڑے اتار لے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ امام صلوات اللہ علیہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا،
امام نے ڈٹ کے اس کے سامنے کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آگے مزید سنیں. میں خود تمہیں سارا سامان لا کر دے دیتا ہوں. پہلے تو وہ اس پر راضی نہ ہوئے، لیکن بعد میں کہنے لگا کہ اچھا آپ ہی اتار لائیں. آپ محل سرا میں تشریف لے گئے. آپ نے تمام زیورات، سارے کپڑے ایک ستر پوش چادر کے علاوہ لا کر دے دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر نقد جنس، یہاں تک کہ بچوں کے کان کے بندے سب کچھ اس کے حوالے کر دی. وہ ملعون تمام سامان لے کر بغداد روانہ ہو گیا. اللہ اکبر. یہ مصائب ہی ہیں، غربت بھی ہے میرے مولا کی کہ بچوں کے کان تک کے بندے والی خراسان کو دینے پڑے. خیر وہ کتا پیسوں کے پیچھے آیا تھا تو مولا نے اس کے منہ پہ مارے اور وہ بغداد دفاع ہو گیا ہارون رشید علیہ لعن والعذاب کے پاس. اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر، تو مولا رضا نے کب اس کی داڑھی کو جا کے یوں ہاتھ لگایا ہے کہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، اور اوپر سے بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے لعنتی انسان کہ نعوذ باللہ من ذالک. مجھے علم حضرت عباس صلوات اللہ علیہ کی قسم، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور لعنتی انسان، کیا علم مولا عباس تیرے نزدیک مذاق ہیں؟ تو میرے سامنے ہوتا میں تیرا منہ توڑ کے رکھ دیتا اس بکواس کے اوپر، لیکن میں کیا کروں کہ میں مجبور ہوں. اور وہ نام نہاد شیعہ جنہیں بڑا شوق ہے شاہ صاحب ذاکروں کو کچھ نہ کہا کریں، شاہ صاحب ان کو چھوڑ دیں، اب بھی کچھ نہ کہوں میں، خدا کا نام ہے، اب بھی عقل کر لو، اب بھی عقل کر لو. جس طرح مقصرین تمہاری بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہیں، یہ جاہل حرام زادے بھی تمہاری بنیادیں کھوکھلے کر رہے ہیں. ان کا کیا حق بنتا ہے والی خراسان کے بارے میں وہ بکواس کرنا جو میرے مولا نے کیا ہی نہیں؟ چیلنج ہے اس حرام زادے کو، اور جو اسے پڑھا رہا ہے ان سب حرام زادوں کو، سب لعنتیوں کو جنہوں نے میرے مولا رضا کی یہ گستاخی بھی نعوذ باللہ من ذالک قبول کی ہے. مجھے ایک شیعہ کتاب میں، ایک شیعہ مستند کتاب میں لا کر یہ روایت دکھائی جائے. میں سند کا بھی تقاضا نہیں کرتا، بغیر سند کے لا کے دکھا دے کوئی. تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے مصائب آل محمد کو نعوذ باللہ من ذالک. جس کتے کا جو دل کرتا ہے بھونک جاتا ہے ممبر سے. اور اس لعنتی میں تو کفر لازم آتا ہے. کیوں؟ اب ذرا مقصرین بھی اپنی کھرک دور کریں. یہ ان کے آیت اللہ کیل الغروی کی کتاب توحید اور حسین، کل کو یہ مقصروں کی گود میں جا کے بیٹھے گا کہ زرخ نقوی نے یہ کہہ دیا، میں پہلے ہی مکو ٹھاپ دیتا ہوں ان کا. صفحہ نمبر 127 واضح کہتے ہیں جی نیت ہماری، ہم اس علم کو بوسے دے رہے ہیں. یہ علم توحید ہے. عباس کا پرچم توحید ہے. سامعین گرامی قادر، تو مقصرین کے تھرو بھی الحمدللہ ہمارا تو ویسے ہی مدعا ثابت ہے. یہاں پہ اس ملعون نے کفر بکا ہے، اسے چاہیے تجدید ایمان کرے. امام کی ذات پر بھی جھوٹ باندھا، اور محسن امامت حضرت ابو الفضل عباس میرے مولا واقع صلوات اللہ علیہ مجمعین ان پر بھی جھوٹ باندھا اس نے، لعین انسان نے. خیر میں اب کچھ نہیں کر سکتا. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ حرام زادہ تھا، ہے اور تا ابد رہے گا.